الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله۔ برادران اسلام، آج میں قرآن مجید کے ایک بہت ہی اہم ایسے حکم جس کو قرآن مجید میں بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بار بار ذکر کیا گیا ہے، اس پر گفتگو کروں گا اس حوالے سے کہ جدید زمانے کے مسائل اور رکاوٹوں کے باوجود اس حکم پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے اور اس کے لیے راہیں تلاش کرنا کس قدر ضروری ہے۔ حضرات، قرآن مجید پر عمل کرنے کا، قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کا ایک طریقہ، ایک اصول، ایک فارمولہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کسی عمل کو قرآن مجید میں کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں اس عمل کو اتنی ہی زیادہ اہمیت دے دی جائے۔ دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں اس عمل کو کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور پھر ہماری زندگی میں وہ عمل اتنی ہی اہمیت کے ساتھ اور اتنے ہی نمایاں مقام پر نظر آنے لگے۔ یہ قرآن مجید پر عمل کرنے کا ایک اصول ہے۔ تو قرآن مجید میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، والدین کی خوب خدمت کرنے اور والدین کا بہت زیادہ خیال کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ آتا ہے یا ایک جملہ آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو بہت خصوصی طور پر نصیحت کی۔ توصیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی خصوصیت کے ساتھ کوئی نصیحت کرنا۔ جب آدمی بچھڑ رہا ہو تو اس کو نصیحت کرنا، آدمی خود چھوڑ کر کہیں جا رہا ہو تو نصیحت کر کے جائے، یا مطلب اس کے اندر بہت ہی زیادہ تاکید اور بہت ہی زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے جب لفظ وصینا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 3 مرتبہ وصینا الانسان آیا ہے کہ ہم نے انسان کو، وہ انسان کوئی بھی ہو، ہم نے انسان کو بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ کس بات کی تاکید کی ہے؟ تینوں مرتبہ ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ ایک جگہ کہا گیا سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں آیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کے سلسلے میں انسان کو بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں آیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے سلسلے میں حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ تو 3 مرتبہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ آیا قرآن مجید میں، اور تینوں مرتبہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں آیا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک طویل بچپن دیتا ہے، دیگر جانداروں سے بہت زیادہ لمبا بچپن، جو 15-20 سال پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس بچپن میں والدین کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ رحمت ڈالتا ہے، وہ شفقت ڈالتا ہے کہ وہ اس طویل عرصے تک وہ اپنے بچوں کا خوب خیال کرتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش، ان کی تربیت کے لیے بے پناہ محنت کرتے ہیں، بہت انتھک کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک اظہار ہے کہ اس نے والدین کے دل میں ایسی رحمت ڈال دی ہے اپنی طرف سے کہ وہ اپنے بچوں کی برسہ برس تک پرورش میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمت کا دوسرا اظہار یہ ہے کہ انسانوں کا بڑھاپا بھی بہت طویل ہوتا ہے دیگر جانداروں کے مقابلے میں۔
وہ بھی 15-20 سال کا ہوتا ہے، اور اس طویل بڑھاپے میں اولاد والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے، خوب خدمت کرے، خوب خیال کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار بار اس کی تاکید کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر رحمت کے یہ دو بہت اہم مظہر ہیں، نمایاں مظہر ہے، خاص طور سے انسانوں کے حوالے سے، کہ دلوں میں رحمت ڈال دی ہے، دلوں میں محبت ڈال دی ہے، کہ طویل بچپن والدین کی سرپرستی میں گزرے اور والدین خیال کریں، اور اپنی کتاب میں تاکید کر دی ہے، بار بار تاکید کر دی ہے، تاکہ انسانوں کا جو بڑھاپا ہے وہ اولاد کی خدمت کے ساتھ گزرے۔ تو جب ہم قرآن مجید میں بار بار اس بات کو پڑھتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو یہ اصل میں اللہ کی رحمت کو یہاں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کہ وہ انسانوں کو، خود انسانوں کو ان کے اپنے والدین کے سلسلے میں اتنی زیادہ تاکید کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر قرآن مجید میں احکام بیان کیے گئے ہیں، یعنی خلاصہ، شریعت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ 10 کام کر لو، یہ 10 نصیحتیں ہیں، یہ کچھ نصیحتیں ہیں خاص، اس میں پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو، اور دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بات۔ آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 اٹھائیں، سورہ نساء آیت نمبر 36 پر غور کریں، سورہ انعام آیت نمبر 151 اور اس کے بعد دیکھیں، سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور اس کے بعد دیکھیں، سب جگہ وبالوالدین احسانا کی تاکید ملتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ تو یہ جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا، ان کا خیال کرنا ہے، یہ ایک طرف انسانوں کا امتیاز ہے۔ یہ چیز آپ کو دیگر جانداروں میں نظر نہیں آئے گی۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ وہ دیگر جانداروں میں بچے پرورش پاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کوئی پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ جانے کے بعد پھر واپس اپنے والدین کے پاس نہیں آتا ہے، لیکن یہ انسانوں کی خصوصیت ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کو ایک طویل بڑھاپا ملتا ہے، تو اس وقت بھی اس کی اولاد اس کی خدمت کے لیے وہاں موجود رہتی ہے۔ تو یہ انسانوں کا امتیاز ہے، اور اس امتیاز کی حفاظت ہونی چاہیے۔ جو دور جدید کا خاندان کے سلسلے میں جو جدید تہذیب کا رویہ ہے، وہ اس سلسلے میں بہت خطرناک ہے۔ بالکل وہ انسانوں کو جانوروں کی طرح سے، گویا کہ ایک طرح سے دیکھتا ہے کہ جب وہ آپ کا کام ہو گیا، آپ بڑے ہو گئے، تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی جو خاندان کو ڈینائی کرنے کا، خاندان کو مسترد کرنے کا جو رویہ ہے جدید تہذیب کا، وہ اسی نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ دیگر جانداروں کی طرح سے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور تو بھوک سے سسک کے مر جاتے ہیں، اسی طرح سے انسان بھی بڑھاپے میں بھوک سے سسک کے مر جائیں، تڑپ کے مر جائیں، کوئی ان کا خیال کرنے والا نہیں ہو، اگر وہ خود اپنا خیال نہیں کر سکتے ہوں تو یہ ایک طرف انسانوں کا امتیاز ہے، اور دوسری طرف یہ انسانوں کا خصوصی امتحان ہے۔ قرآن مجید میں بار بار تاکید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن چیزوں کے سلسلے میں خاص طور سے سوال کرے گا، ان میں ایک اہم سوال یہ بھی ہوگا کہ تمہارا اپنے والدین کے ساتھ سلوک اور رویہ کیا تھا۔ تو یہ آپ کی زندگی کے امتحان کا ایک اہم سوال ہے۔ حضرات، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پہلے زندگی سادہ تھی، اس میں اتنے زیادہ مسائل نہیں تھے، پیچیدگیاں نہیں تھی، اور اولاد اور والدین کے رشتے میں بھی زیادہ مسائل اور پیچیدگیاں نہیں تھی۔ بچے پیدا ہوتے تھے، والدین کے ساتھ وہ جوانی کو پہنچتے تھے، مقامی سطح پر وہ کچھ سیکھ لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنے والدین کے کاروبار میں، ان کے کاموں میں شریک ہوتے تھے۔
اور پھر والدین کے بڑھاپے تک وہ والدین کے ساتھ ہی عام طور سے رہتے تھے. عام طور سے ایسا ہی ہوتا تھا. کہیں منتقل ہوتے تھے تو سب ساتھ منتقل ہوتے تھے، اور رہتے تھے تو سب ساتھ رہتے تھے. تو والدین کے ساتھ ان کی خدمت اور ان کے حسن سلوک کے پیچیدہ مسائل سامنے نہیں آتے تھے. لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے جدید زمانے میں کہ سب سے پہلے اولاد بڑے ہونے کے بعد تعلیم کے لیے دور ہوتی ہے اور کئی کئی سال کے لیے دور ہو جاتی ہے. والدین کے لیے ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس اولاد کو انہوں نے دل سے لگا کے ان کی پرورش کی، وہ اب تعلیم کے لیے ان سے دور ہو گئے اور کئی سال کے لیے دور ہو گئے. اس کے بعد پھر وہ جب کوئی کمانے کا کوئی پیشہ اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ دور ہو جاتے ہیں. والدین گاؤں میں ہیں، چھوٹے شہر میں ہیں، اور بچے کمانے کے لیے دور بڑے شہروں میں چلے گئے، پردیس میں چلے گئے. اور اس کے بعد پھر مزید ایک اور دوری ہوتی ہے جب بچے شادی کر لیتے ہیں تو جدید ٹرینڈ کے مطابق پھر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ وہیں چلے جاتے ہیں جہاں ان کو کمانے کی سہولیات ہوتی ہیں. تو والدین کو اپنے بچوں سے بچھڑنے کا بار بار غم لاحق ہوتا ہے، اور وہ گویا مسلسل وہ دوریوں کا غم سہتے ہیں. یہ ایک جدید جو طرز زندگی ہے اس کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایسے میں اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مکانی لحاظ سے دور رہنے کے باوجود وہ اپنے والدین کو قربت کا احساس دلائیں. وہ جب بھی موقع ملے وہ اپنے والدین سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں آ کر، اور جب وہ دور رہیں تب بھی وہ ان سے قربت کا رشتہ قائم رکھیں. وہ دور رہ کر ان کو پریشانیوں میں مبتلا نہیں کریں اپنی ایسی پریشان کن باتوں کے ذکر سے، بلکہ وہ ان کو مسلسل تسلی دیں، ان کے دل کو راحت پہنچائیں اور ان کے دل کو سکون دیں. ایک مرتبہ ایک تعلیم گاہ میں جب چھٹی ہو رہی تھی تو استاد نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی کہ تم سال بھر 10-11 مہینے تک تو تم اپنے والدین سے دور رہے ہو، یہاں پر ہاسٹل کی زندگی گزاری ہے. اب تم جب چھٹی گزارنے جا رہے ہو تو تمہاری سب سے بڑی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ چھٹی کا پورا عرصہ تم اپنے والدین کی بھرپور خدمت میں گزار لو، تاکہ وہ جو ایک عرصے تک دوری رہی اور خدمت کا موقع نہیں حاصل ہوا تمہیں، اس کی تلافی کر سکو. تو اس طرح سے شکلیں نکالنی چاہیے کہ ان دوریوں کے باوجود کس طرح سے ہم اپنے والدین کے قریب رہ سکتے ہیں اور ان کا خیال رکھ سکتے ہیں. موجودہ زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ فیملی کے تنازعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو شوہر اور بیوی میں تنازع ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں اولاد، اس کے سامنے ایک بڑا یہ سوال آتا ہے، پریشان کن سوال، کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے یا ماں کے ساتھ رہے. اور عام طور سے فیملی تنازعات میں یا تو اولاد اپنے باپ سے محروم ہو جاتی ہے یا اپنی ماں سے محروم ہو جاتی ہے. یہ اولاد کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے اور خود والدین کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک اپنے بچوں سے محروم ہو جائے. قرآن مجید میں والدین کے سلسلے میں اس تاکید کا تقاضا یہ ہے کہ اگر والدین کے درمیان تنازع ہوتا بھی ہے تب بھی والدین بھی اس ضرورت کو محسوس کریں اور اولاد بھی اس ضرورت کو محسوس کرے کہ اولاد کا رشتہ دونوں سے برابر کا باقی رہے، چاہے اس تنازع میں غلطی کسی کی بھی ہو، لیکن اولاد کا دونوں سے، ماں باپ دونوں سے رشتہ خدمت کا، خیال کا، حسن سلوک کا، بر کا باقی رہے. ایسے واقعات بہت سارے ہیں کہ جس میں تنازع ہوا اور اس کے بعد پھر زندگی بھر کے لیے ماں اور باپ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنی اولاد سے محروم ہو گیا. میرے سامنے ایسے بھی کیس آئے کہ بیٹا بہت مالدار ہے، اس کے پاس بڑا بزنس ہے،
لیکن وہ ماں اور باپ دونوں میں سے کسی ایک کو ساتھ رکھنے کے لیے مجبور ہے اور دوسرے کو نظر انداز کرنے کے لیے مجبور ہے، تو یہ کیفیت ہرگز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تمام تر تنازعات کے باوجود، دوریوں کے باوجود، اولاد سے دونوں کا رشتہ جو ہے وہ برابر کا ہونا چاہیے۔ اس کا انتظام والدین بھی کریں اور اولاد بھی کرے، اس کو ایک بہت اہم حکم الہی سمجھتے ہوئے۔ اسی طرح سے موجودہ زمانے میں کمانے کی، ظاہر ہے کہ بہت ساری پریشانیاں ہیں، یعنی کمانے کا عمل بہت پریشان کن ہے، اور زندگی کے اسٹیٹس کو مینٹین کرنا، زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا، وہ بھی بہت زیادہ پریشان کن ہوتا ہے۔ زندگی پہلے کی طرح سادہ نہیں ہے۔ تو اولاد جب بڑی ہوتی ہے، کمانے لگتی ہے، تو اس کے اوپر بہت سارا بوجھ ہوتا ہے، اور اس بوجھ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن والدین کے حقوق کو بھول جاتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو اتنا بڑا زندگی کا بوجھ ہے، اس بوجھ کو اٹھاتے ہوئے گویا کہ ہم والدین کے ساتھ کچھ کرنے کے سلسلے میں ہمارے پاس ایک بہانہ موجود ہے۔ یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح سے والدین بے پناہ پریشانیوں کے باوجود اولاد کو پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اسی طرح اولاد چاہے کیسے ہی مسائل سے دوچار ہو، وہ والدین کا اسی طرح سے خیال رکھے جس طرح سے بچپن میں والدین نے ان کا خیال رکھا تھا۔ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے مزاج کی خرابی کا۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں مزاج کی کچھ خرابی ہوتی ہے، اور وہ خرابی بڑھاپے میں بڑھ جاتی ہے، تو اس خرابی کی وجہ سے اولاد میں اور والدین میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دوری یہ جائز نہیں ہے۔ والدین کی کسی بھی خرابی کی وجہ سے، چاہے وہ مزاج کی خرابی ہو یا کوئی اور خرابی ہو، وہ دینی خرابی ہو یا مزاجی خرابی ہو، والدین کے حقوق اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ قرآن مجید میں 2 آیتوں میں اس بات کو کہا گیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر والدین تمہیں مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر، تو ان کی بات مت مانو، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تو یعنی اگر والدین خرابی کے اس مقام تک پہنچ گئے ہوں کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر بھی مجبور کریں اور پریشان کریں، اس کے باوجود ان کے ساتھ جو حسن سلوک کا حق ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے گا، وہ کم نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی خرابی کے باوجود یہ حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے اندر اتنی بڑی خرابی ہے تب بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ جتنی خرابیاں ہیں، ظاہر شرک تو ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو اس سے نیچے کی جتنی خرابیاں ہیں، آپ کو جس طرح کے ظلم کا احساس ہو کہ میرے والدین نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، میری حق تلفی کی ہے، ان سب کے باوجود والدین کا حق باقی رہے گا۔ حضرات، ایک اور پیچیدگی ہے جس سے انسان دوچار ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب ایک آدمی کی شادی ہو جاتی ہے اور ایک جوڑا تشکیل پاتا ہے، تو اس کے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ اب والدین کی خدمت کیسے؟ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ میرے والدین کی خدمت کرے، اور بیوی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے والدین مجھ سے دور ہو گئے ہیں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے اور میں اس سے محروم ہوں۔ اس کے دل میں الگ ایک کسک رہتی ہے، شوہر کی ایک الگ طلب ہوتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں مل کر اپنے آپ کو ایک اکائی سمجھیں۔ جیسے ہی شادی ہو گئی تو شوہر اور بیوی مل کر، دونوں مل کر
وہ ایک انسان بن گئے، ایک انسانی اکائی۔ اور اس اکائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دونوں والدین، لڑکے کے والدین اور لڑکی کے والدین، شوہر کے والدین اور بیوی کے والدین، دونوں کا پورا پورا خیال یہ اکائی مل کر کرے۔ یہ اس مسئلے کا حقیقی حل ہے۔ تو شوہر اور بیوی دونوں مل کر یہ منصوبہ بنائیں کہ شوہر کے والدین کی کیا ضرورتیں ہیں وہ کیسے پوری کی جائیں، اور بیوی کے والدین کی کیا ضرورتیں ہیں اور وہ کیسے پوری کی جائیں۔ اگر اس طرح سے دونوں مل کر ایک منصوبہ بنائیں گے تو یہ ایک بہت ہی مبارک قدم ہوگا، جس کے ذریعے سے بہت سے خاندانی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور پھر دونوں کو موقع ملے گا والدین کی خدمت کا۔ کیونکہ جب دونوں ایک ہو گئے، دونوں کی شادی ہو گئی، دونوں ایک جوڑا بن گئے، تو دونوں کی ذمہ داریاں، دونوں کے مسائل، دونوں کے منصوبے وہ سب مشترک ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ چلا کہ بیوی کو یہ احساس ہو کہ میرے باپ کے پاس اب کوئی نہیں ہے، میرے والدین کے پاس کوئی نہیں ہے، اور گویا کہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو بیوی کے دل میں بھی حسرت نہیں رہے اور شوہر کے دل میں بھی حسرت نہیں رہے، اور دونوں مل کر جو ہے وہ دونوں والدین کی خدمت کا منصوبہ بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ حضرات، یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاکید کے ساتھ حکم بار بار دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس حکم کا ایک اور تقاضا ہے۔ وہ تقاضا یہ ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ کوئی بوڑھا انسان بغیر یعنی بے سہارا اور بے بسی قسم پرسی کی زندگی نہیں گزارے۔ انسان بڑھاپے میں بے بسی اور قسم پرسی کی زندگی نہیں گزارے، یہ اس کی منشا ہے۔ اور یہ منشا اس طرح سے پوری ہوگی کہ ہم لوگ اپنی جوانی میں اس بات کو بھی دیکھیں کہ ہمارے سماج میں وہ کون لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے خدمت کے لیے، بوڑھے ہیں مگر بے سہارا ہیں، بوڑھے ہیں مگر بے اولاد ہیں، اور پھر ان کی خدمت کریں۔ خاص طور سے وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور وہ اس محرومی کے احساس سے دوچار ہیں کہ کاش ہمارے والدین ہوتے اور ہم ان کی خدمت کرتے، وہ اپنی محرومی کے احساس کو اس طرح سے دور کر سکتے ہیں کہ وہ ڈھونڈیں سماج میں کہ وہ کون سے بزرگ حضرات ہیں جنہیں خدمت کی، خیال کی ضرورت ہے، اور جا کر ان کی خدمت اور ان کا خیال کریں۔ حضرات، والدین کے سلسلے میں دو انتہا پسندانہ رویے بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ جو والدین کے ساتھ گویا کہ نافرمانی کا رویہ ہے، حقوق کا رویہ ہے، کہ جس میں اولاد کو اپنے والدین کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی ہے، نہ اپنے والدین کے خوابوں کا خیال ہوتا ہے، نہ ان کی امیدوں کا خیال ہوتا ہے، نہ ان کی خواہشوں کا خیال ہوتا ہے، نہ ان کی ضرورتوں کا خیال ہوتا ہے، کوئی خیال نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے سلسلے میں بالکل بے اعتنائی برتتے ہیں، والدین کے کسی حکم اور کسی خواہش کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے نافرمانی کی، اور ایک دوسری انتہا یہ ہے، اور وہ ہمیں نیک اولاد میں زیادہ نظر آتی ہے، صالح اولاد میں زیادہ نظر آتی ہے، کہ وہ اولاد والدین کے اتنے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں کہ وہ اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ والدین جو کہہ رہے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ یعنی والدین کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کر جاتے ہیں۔ یہ دو انتہائیں ہیں۔ صحیح طریقہ وہ ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ پورا یعنی اچھی طرح اس نے سلوک کیا جائے، ان کی خوب خدمت کی جائے، خوب خیال کیا جائے، لیکن جہاں ان کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکراتا ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا جائے، والدین کے حکم کو نہیں مانا جائے، لیکن اس کے باوجود والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہا جائے۔ یہ قرآنی اصول ہے اور اس اصول پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آخر میں یہ دوبارہ یاد دلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بہت تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے، اور یہ حسن سلوک ہر حال میں واجب ہے، ہر حال میں فرض ہے۔ جس طرح سے نماز ہر حال میں فرض ہے اور ہر انسان پر فرض ہے، اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہر حال میں اور ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ مالدار ہو یا غریب ہو، وہ پریشان حال ہو یا خوشحال ہو، ہر حال میں والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے اور فرض ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے سماج کے بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کا پورا خیال کرنے اور ان کی بھرپور خدمت کرنے اور ان کے دلوں کو سکون اور راحت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔